السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم نامور عالم دین، مفسر قرآن اور مجلس دعوت الحق کے چیئرمین مولانا عبدالستار سلام قاسمی دامت برکاتہم کا ایک اہم خطاب پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جو پڑھو اس پر عمل کرو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وخليلنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وسندنا وشاهدنا ووسيلتنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. معزز حضرات، بزرگوں اور دوستوں، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس تاریخی شہر شاملی کی اس مسجد میں آپ حضرات کے روبرو ہوں۔ شاملی کا نام ہزاروں سال پہلے سے تاریخ میں موجود ہے، اتہاس میں، تاریخ میں۔ کورو پانڈو کے دور سے، اب آپ سمجھ لیجیے ہزاروں سال پرانا وہ یگ ہے، زمانہ ہے، اس میں بھی شاملی کا ذکر آیا ہے کہ کنتی کے پتر، کنتی کے بیٹے بھیم سین نے یہاں آباد ہوا تھا، وہ اس شاملی میں، وہ ہزاروں سال پہلے۔ بہت تاریخی شہر ہے۔ اس شہر نے بڑی بڑی اہم تاریخی جنگیں اور واقعات دیکھے ہیں۔ 1857 کے موقع پر بھی شاملی کا نام لیا جاتا ہے اہمیت کے ساتھ۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی بنفس نفیس شریک رہے ہیں شاملی کے میدان میں۔ خیر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں، مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ میں تو اپنی خوش نصیبی کو بیان کر رہا ہوں کہ اس تاریخی شہر میں میری آمد ہے۔ چند باتیں عرض کرنی ہے، وقت تو بہت مختصر سا ہے، اور لوگوں کی عادت ہے کہ وہ جمعے میں بھی اس وقت تشریف لاتے ہیں جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے۔
گھروں میں رہتے ہیں، باہر کھڑے رہتے ہیں، گپیں کرتے رہتے ہیں، تو میں سنبھل کا رہنے والا ہوں، میں اپنے یہاں کا حال بیان کر رہا ہوں، کبھی آپ یہاں کا حال سمجھیں۔ یہاں تو بہت سمجھدار لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے، ماشاء اللہ۔ تو بہرحال یہ تاریخی شہر ہے، اور میں نے قرآن کریم کی، آئیے مولانا مفتی صاحب آگے تشریف لائیے، بتائیے مفتی صاحب پیچھے رہیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا تھوڑا سا ٹکڑا میں نے اس کی تلاوت کی، اور یہ ماشاءاللہ عالم ہیں، بلکہ بتایا گیا کہ مفتی صاحب ہیں، اور یہاں کے جو امام صاحب ہیں وہ تو مفتی ہیں ہی ہیں، مفتی زبیر صاحب۔ ان سے تو کل میری بہت دیر تک بات ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ تو تلاوت صرف پڑھنے کو نہیں کہتے، جیسے اور کتابیں ہیں، اخبارات ہیں، کتابیں ہیں، ہر طرح کی کتابیں ہیں، اسکول کی کتابیں ہیں، تو کسی کتاب کے پڑھنے کو تلاوت کرنا نہیں کہتے، صرف قرآن کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ لغت کے ماہرین نے جو اتھینٹک بکس ہیں لغت پر، اور میں لغت کا ایک طالب علم ہوں، اور ایک لغت کی کتاب کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور بنگال سے لے کر گجرات تک جتنے بھی مدرسے ہیں، مدارس ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جامعات ہیں، دارالعلوم ہیں، دور العلم ہیں، ان تمام میں اور ہر عالم، ہر مفتی کے پاس وہ کتاب موجود ہے لغت کی، القاموس الجدید۔ جو مفتی صاحب ہے نا آپ کے پاس؟ جی تصدیق کر رہے ہیں، ہر عالم کے پاس۔ تو جو لغت ہے القاموس الجدید اردو عربی، اس کے پہلے صفحے پر اس ناکارہ کا ذکر ہے۔ ہندوستان کے ہر عالم کے پاس، پاکستان کے ہر عالم کے پاس، بنگلہ دیش کے ہر عالم کے پاس، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اس نہج کے مدارس ہیں ہر جگہ وہ موجود ہے، اور ہر عالم کے پاس موجود ہے۔ تو خیر، میں نے عرض کیا کہ جو لغت کی جو اتھینٹک بکس ہیں، مصادر اور مراجع مآخذ ہیں، لسان العرب ہے، تاج العروض ہے، مفردات امام راغب ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام میں یہ لکھا ہے کہ تلاوت کے معنی ہے تلا یتلو تلون و تلاوتن قرآ و تلا خلفہ، پڑھا اور پڑھ کر پیچھے چلا، جو پڑھا ہے اس کو فالو کیا، جو پڑھا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ تو یہ قرآن کا امتیاز ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے، یہ قرآن کا مقام ہے کہ جو پڑھو اس کے پیچھے چلو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، جو خادم خاص ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی مسواک ان کے پاس رہتی تھی، آپ کا تکیہ ان کے پاس رہتا تھا، آپ کی نالین ان کے پاس رہتی تھی، آپ کی طہارت کا لوٹا ان کے پاس رہتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ 10 آیتوں کا سبق لینے جاتے تھے، اور ان 10 آیتوں پر جب عمل ہو جاتا، حلالہا و حرامہا،
کیا حلال ہے، ان 10 آیتوں میں کیا حرام ہے۔ جو حلال ہے اس کو اختیار کریں، جو حرام ہے اس سے بچیں۔ شریعت نے تو یہی حکم دیا ہے نا کہ حلال استعمال کرو۔ جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں انہیں کھاؤ پیو۔ یہ قانون کسی پنچایت کا، اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا نہیں ہے جو اکثریت سے بدل جائے، تبدیل ہو جائے، کہ اس میں اگر ایک ووٹ زیادہ ہے تو صاحب اس کو بدل دو۔ یہ اللہ کا قانون ہے، بنایا ہوا، بتایا ہوا۔ زمین و زماں ادھر سے ادھر ہو جائیں، جو حلال ہے وہ حلال رہے گا، جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، اور مسلمان صرف حلال کھائے گا، حرام سے بچے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حلال و حرام کی جب شناخت ہمیں ہو جاتی، ان 10 آیتوں میں امرہا و نہیہا، کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے، اور جن سے رکنے کا حکم دیا ہے رک جاتے۔ وہ 1 دن میں ہو، 10 دن میں ہو، 100 دن میں ہو، 6 مہینے میں ہو، سال بھر میں ہو، جب وہ 10 آیتیں رچ بس جاتی، زندگی میں اتر جاتی، تو اب اگلی 10 آیتوں کا سبق لینے جاتے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، تلاوت کے یہ ہے معنی کہ جو پڑھو اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے چلو، اس پہ عمل کرو۔ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں کی اللہ نے اپنے قرآن میں یہ گواہی دی، یہ شہادت دی کہ ان میں ایمان موجود ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، یوم آخرت پر۔ تعمیر ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ ظاہری تو یہ ہے کہ صاحب یہ مسجد قریش بن گئی، ماشاءاللہ شاندار عمارت ہے، ماشاءاللہ اس کے پلر، اس کے در و دیوار، اس کی محراب، اس کا فرش، یہ ساری چیزیں، یہ 2 منزلہ عمارت، یہ تو تعمیر ظاہری ہے۔ اور ایک باطنی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تعمیر کے معنی ہے اس کو آباد کرنا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، اب تک مسلمان ہو نہ سکا۔ تو مسجد تو بن گئی شب بھر میں، رات میں بن گئی، آدھی رات میں مسجدیں بن چکی ہیں، ایسی مسجدیں موجود ہیں، ہمارے سنبل میں موجود ہے، آدھی رات میں بن گئی۔ تو ایک تو مسجد کا بننا ظاہری ہے، اور ایک ہے باطنی، اس کو آباد کرنا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جمعے میں ابھی 3 صفیں بھی ابھی پوری نہیں ہوئی۔ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ میں شاملی میں نہیں ہوں، میں شاید اپنے سنبل میں ہوں۔ شاملی کو جب ضلع بنایا گیا اسی وقت سنبل کو ضلع بنایا گیا، اسی وقت ہماری سسرال ہاپڑ کو ضلع بنایا گیا، یہ تینوں ایک ساتھ بنے ضلع۔ تو مسجدیں آباد ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ دیکھیے یہاں مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، صاحب علم،
اور یہ جانتے ہیں کہ حافظو باب محافظت سے ہے، جس میں دو سائیڈیں ہوتی ہیں، ون سائیڈ نہیں۔ باب محافظت کی خصوصیت ہے ٹو سائیڈ۔ نمازوں کی تم حفاظت کرو، نمازیں تمہاری حفاظت کریں گی۔ حافظو باب محافظت سے ہے، جیسے مشاہرہ ہے، تنخواہ تو ملازم کام کرے گا، جو ذمہ دار ہے جس نے رکھا ہے اس کو وہ تنخواہ دے گا۔ ون سائیڈ نہیں ہے کہ بیچارہ وہ تو مزدور کام پر کام کیے جا رہا ہے، کام پر کام کیے جا رہا ہے اور مہینوں ہو گئے، اس کی فکر نہیں ہے مالکان کو۔ ٹو سائیڈ مقابلہ کم سے کم دو ہوں گے، ایک کا تو مقابلہ ہوتا نہیں ہے، دو ہوں گے نا، دو پارٹیاں ہوں گی۔ تو اسی طرح محافظہ ہے، نمازیں تم نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ یہ کہہ رہا قرآن میں کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، نمازیں تمہاری حفاظت کریں گی۔ اور اگر تم نے نمازوں کی حفاظت نہ کی تو ظاہر بات ہے کہ پھر تمہاری کیا حفاظت ہوگی؟ تمہاری کہاں حفاظت ہوگی؟ ہماری کہاں حفاظت ہو رہی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا، میں سنبل کا ہی تو رہنے والا ہوں، یو پی کا، کام پنجاب میں ہے، کام ہمارا پنجاب میں ہے کہ جو مسجدیں سینکڑوں سال سے ہمارے آپ کے بزرگوں نے وہاں بنوائی، 1000 سال، 800 سال، 500 سال، 400 سال پرانی مسجدیں، اور ملک کی تقسیم 47 میں جہاں سے یہ سلسلہ آپ کی اس شاملی اور اس پانی پت سے شروع ہوا، ملک کی آزادی کا بگل بجا اور ملک تقسیم ہو گیا ہماری بدقسمتی سے، اور پنجاب تقریباً سارا خالی ہو گیا۔ وہاں وہ عظیم الشان مسجدیں نوحہ کناں ہیں کہ یہاں سے اذانیں دی جاتی تھی، آج خاموش ہے، 70-75 سال ہو گئے۔ جن فرشوں پر نمازیں ہوتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا، وہاں گائے، بیل، بھینس ٹہل رہی ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، گندے جانور ٹہل رہے ہیں۔ پورا یہ پنجاب اور ہریانہ کا نام بھی تو پنجاب ہی تھا، یہ تو بعد میں اس کا نام تبدیل ہوا ہریانہ، ورنہ پنجاب تھا۔ پنج آب، پنج 5 کو کہتے ہیں اور آب پانی کو کہتے ہیں۔ 5 دریا بہتے ہیں اس پنجاب میں، اس لیے اس کا نام ہے پنجاب۔ ملک تقسیم ہوا تو 3 دریا ادھر چلے گئے، وہ بھی پنجاب ہے، وہ پاکستان کا پنجاب ہے پنجاب۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا، مسجدیں خالی اور ویران ہو گئیں، گندے غلیظ جانور، ناپاک جانور انہوں نے ڈیرا جما لیا۔ 10-20 سال تک وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ 84 کے بعد، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے گھڑی اب گھڑی کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، تو 84 کے بعد حالات میں چینجنگ آئی، اور آپ نے ان سکھ بھائیوں کو بچایا جنہیں ٹرینوں سے، بسوں سے نکال کر ٹائر میں باندھ کر زندہ جلایا جا رہا تھا۔ آپ نے بچایا، اپنے کھیت کھلیانوں میں لے گئے، حویلیوں میں لے گئے، گھروں میں چھپایا۔ مسلمانوں نے بچایا۔ بھگت سنگھ کو جو پھانسی کا حکم ہوا، اس کے بعد بھگت سنگھ کی ماں، بہن، بھائیوں کو پولیس ڈھونڈ رہی تھی، انگریز،
ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، اپنے گھر میں ٹھہرایا مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی نے، جو ہمارے برادر تھے۔ بہرحال میرے عزیزوں اور دوستوں، حالات تبدیل ہوئے اور سکھ آپ کے قریب آ گئے، اور پھر آپ نے شاہین باغ میں دیکھا چند سال پہلے کہ وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے۔ اب وہ مسجدوں کو بغیر پیسے کے بھی دے رہے ہیں، کہیں ان کی ضرورت ہے تو پیسہ لے کر کہ بھئی ہم کہاں رہیں گے، ہم تو یہاں پیدا ہوئے۔